کہ میں عدیل صاحب سے سوال کروں، آپ سوال کریں گی یا میں کروں عدیل صاحب سے؟ جیسے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ آپ نے سیلری کلاس الائنس بنایا تو اس کا مقصد کیا تھا، شروع کیسے ہوا یہ؟ سلیم بھائی بہت شکریہ کہ آپ نے موقع دیا. یہ ایک میرے ساتھ عائشہ نے بھی موقع دیا آپ کو نا؟ ہاں عائشہ نے بھی دیا. تو یہ ایک کافی پرانا مسئلہ ہے، لیکن انفارچونیٹلی اس پر کبھی کوئی بات نہیں ہوئی اور شاید لوگوں کو سننے میں نیا بھی لگے. لیکن پچھلے سال ہم نے جو ہے وہ جو ہم خیال لوگ ہیں، جو بیسیکلی میرا پروفیشن تو چارٹرڈ اکاؤنٹنسی ہے، لیکن ہم ریپرزینٹ کر رہے ہیں نوکری پیشہ طبقے کو، سیلریڈ کلاس کو. یہ ایک ایسا گمنام طبقہ ہے جس پر حکومت یا ٹیکس ایف وی آر جب چاہتا ہے وہ اپنا قربانی کا بکرا بنا دیتا ہے. دیکھیں، ایف وی آر نے یا پاکستان کی حکومت نے جو ٹیکس لگایا ہے وہ کم سے کم 50,000 سیلری والے آدمی کے اوپر لگایا ہے. اس سے کم اگر کوئی کماتا ہے تو اس پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. اور اسی طریقے سے مختلف سلیبس ہیں اور جو بڑھتے جاتے ہیں، اور جب یہ آخری سلیب آتا ہے تو یہ 35% پر ہوتا ہے. یعنی ایک آدمی جس نے پوری زندگی پڑھا لکھا، لائبریریوں میں گئے، ہم لوگ بسوں میں لٹکے سب کچھ کیا، اور جب کمانے کے قابل ہوئے تو پتہ چلا جناب ہم اس ملک میں سب سے زیادہ ٹیکس دے رہے ہیں. یعنی سب سے زیادہ سے مراد ہے کہ کارپوریٹ سے بھی زیادہ دے رہے ہیں، ریٹیلر سے بھی زیادہ دے رہے ہیں، اس سے بھی زیادہ دے رہے ہیں، اور سنوائی کوئی نہیں ہے. یعنی مختصر الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ اگر ایک آدمی نوکری کر رہا ہے اور وہ 1 لاکھ روپے تنخواہ کما رہا ہے تو اس کا 12,500 روپے ٹیکس جو ہے وہ ایٹ سورس کٹ جاتا ہے، یعنی گراس سیلری کے اوپر. اس کو کوئی اس بات کی بھی اجازت نہیں ہے کہ وہ اپنے ایکسپینسز مائنس کر دے، کوئی میڈیکل کے ایکسپینس مائنس کر دے. حالانکہ جو کمپنیاں ہوتی ہیں وہ جو ٹیکس دیتی ہیں وہ اپنے نیٹ انکم پر دیتی ہیں، یعنی اپنے تمام ایکسپینسز نکالنے کے بعد اگر وہ لاس دکھا دے تو اس کو کوئی ٹیکس دینا ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پر ہمارا یہ ہے کہ میں ہر ایک کے لیے بات کر رہا ہوں، جو 50,000 کما رہا ہے وہ بھی، جو 5 لاکھ کما رہا ہے وہ بھی، اور چاہے کوئی سی او 20 لاکھ روپے کما رہا ہے تو وہ بھی. تو اس میں یہ سوشل انجسٹس کا مسئلہ ہے. اور اس کے اندر مختصر سی بات جو ہے وہ یہ ہے کہ جو یعنی کہ اگر 50,000 روپے کوئی یا 1 لاکھ روپے اگر کوئی پان والا بھی کما رہا ہے، جو کہ کما سکتا ہے، میں بہت سارے لوگوں کو جانتا ہوں، یا میں اپنی طرف ایک بات کر لیتا ہوں، میری طرف ایک حلیم والا اسی 10 لاکھ روپے کیش کی سیل ہے روزانہ، لیکن وہ اس لیے نہیں دیتا ٹیکس، یا دے سکتا ہے، یا گورنمنٹ کے پاس اتنے اختیارات ہی نہیں ہے کہ اس سے وصول کر سکے. اور سب سے آسان ہوتا ہے کہ ایک نوکری پیشہ آدمی سے جو ہے اس کا ایٹ سورس پیسے کاٹ لے. یعنی اگر حکومت کو کہتا ہے اس دفعہ کہ آپ نے اتنا ٹیکس بڑھانا ہے، تو ان کے پاس دو ہی طبقے ہیں. دیکھیں، بہت اچھی بات کی مفتیٰ صاحب نے 2-3 دن پہلے کہ صوبوں کو جب ریونیو بانٹ دیا جاتا ہے تو 60 سے 62% فیڈرل کی انکم جو ہے وہ صوبوں میں چلی جاتی ہے، اور فیڈرل کے پاس جو ہے وہ صرف ٹیکس جو ہے وہ سیلریڈ کلاس پر لگانے کے لیے بچتا ہے یا سیلز ٹیکس بڑھانے کے لیے بچتا ہے. ایسے تو وہ ڈبل بھی کر لیں گے تب بھی پوری زندگی قرضوں سے آزاد نہیں ہو سکتے.